ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو چکا ہے، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، حرام کھا کر کے بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، لوگوں کی گردنوں پر قدم رکھ کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، ناجائز راستوں پر چل کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، کتاب و سنت سے دوری بنا کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، آخرت سے بھاگ رہا ہے، آخرت سے غفلت برت رہا ہے، دنیا 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 کی دوڑ لگایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے فکر آخرت۔ معزز سامعین و سامعات، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وفات پا رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہر آنے والا یہاں سے جاتا ہے، اسی لیے اس بات میں کسی کو شک و اختلاف نہیں ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں ہر آنے والے کو یہاں سے جانا ہے۔ جب اس دنیا میں آنے کے بعد ہر کسی کو یہاں سے جانا ہی ہے تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حاضرین جمعہ، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی رسوائی بمقابلے آخرت کے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت ہی جلد گزر جانے والی ہے اور آخرت یہ باقی اور پائیدار ہے، وہاں کا حساب و کتاب کچھ اور ہی رنگ دکھلائے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ دنیا کو جھپٹنے میں اور آخرت سے غفلت برت رہے تھے، تو فرمایا کیا ان لوگوں کا یوم حساب پر ایمان ہے، حساب و کتاب کے دن پر ایمان ہے؟ کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کا حساب و کتاب کے دن پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ عزیزان ملت، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں اس قدر کھو چکا ہے کہ کچھ پوچھئے ہی گئی مت، اور جن کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، جن کے عقائد کتاب و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، سلف صالحین کے مطابق ہوتے ہیں، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سائے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو توحید کے پاسبان، توحید کے متوالے ہیں، ان لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہوتا ہے، جس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے کندھوں کو پکڑ کر کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے ابن عمر، اس دنیا میں ایسے رہو، ایسے جیو جیسا کہ راہ چلتا مسافر ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو چکا ہے، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، حرام کھا کر کے بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، لوگوں کی گردنوں پر قدم رکھ کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، ناجائز راستوں پر چل کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، کتاب و سنت سے دوری بنا کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، آخرت سے بھاگ رہا ہے، آخرت سے غفلت برت رہا ہے، دنیا 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 کی دوڑ لگایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے کہا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ لگائی ہے، اس دن انسان کی آنکھیں کھلے گی، وہ سمجھ جائے گا کہ آخرت میں میرے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ اور ایسے لوگ ہی ہیں جو دنیا میں اپنی ساری انرجی کھپا دیتے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں ہی گم کر کے رکھ دی تھی، یعنی یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہے تھے اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے تھے۔ عزیزان ملت، اگر آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ کے ولی بن کر کے اس دنیا سے مرو گے، متقی بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو دنیا کا سوال کرتے ہیں، دنیا کی بہتری کا سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ بھائیوں، اللہ سے مانگو، آخرت کا سوال کیجئے، آخرت کی بہتری کا سوال اللہ سے کیجئے گا۔ اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا اہتمام کیجئے گا۔ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں اس ایک دعا میں اللہ نے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ خالی دنیا کی لگی ہوئی ہے، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی پرواہ کرو۔ اگر آپ دنیا چاہتے ہو اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا، لیکن یاد رہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس کی آخرت میں برکت دے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اسے دنیا بھی دے دیں گے۔ وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ بھائیوں، آج دیکھا جا رہا ہے کہ جبہ کبہ پہننے والے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے لوگ حرام کاری میں ملوث ہے، سودی لین دین کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، خود بھی پل رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلا رہے ہیں۔ بھائیوں، ان لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر ان لوگوں کے اندر سے مر چکی ہے۔ بھائیوں، میراث یہ عظیم قانون ہے رب العالمین کا، چند پیسوں کے لیے بھائی بہن جیسے عظیم رشتوں کو پاؤں تلے کچل رہے ہیں۔ ماں باپ اپنا سکھ دکھ کھو کر کے جس بچے کو پروان چڑھایا وہی بچہ کل بڑا ہو کر کے انہی ماں باپ کا خیال نہیں کرتا ہے، انہی ماں باپ کی عزت قدر نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا چاہیے نا، دنیا چاہیے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور سارے معزز رشتوں کو کچل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا بڑے عہدے پر آ گئے، صدارتی کرسی کیا مل گئی، ان جیسے جتنی کرسیاں ہیں کیا مل گئی۔ بھائی، لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں رہتا ہے، لوگوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور لوگوں کے عوام الناس کے پیسے پر کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں دنیا کی لگی ہوئی ہوتی ہے، جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، انہیں دنیا مل جائے گی، دنیا دے گا اللہ۔ وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ عزیزان ملت، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، اللہ نے ایک مقام پر آپ کو پہنچایا ہے تو اس کی قدر کیجئے گا، اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کیجئے گا۔ اگر آپ اپنے اندر اکڑ مزاجی رکھتے ہیں تو سن لیجئے گا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ جو اپنے اندر اکڑ مزاجی پیدا کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ اور کیا ہے؟ مال کما کر کے کنڈلی مارنے والوں سے بھی اللہ بغض کرتا ہے۔ چوکوں چوراہوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر جھگڑا کرنے والوں سے بھی اللہ بغض رکھتا ہے۔ نوجوانوں، آج کہاں جا رہے ہو؟ کس جانب رخ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال نہیں ہے؟ کیا تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ تم راستوں چوکوں چوراہوں پر ٹھہر کر کے
جھگڑے کرتے ہو، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہو، سگریٹ نوشی کرتے ہو، حرام خوری کر کے، حرام کھا کر کے، گٹکا تمباکو کھا کر کے راستوں پر سڑکوں پر تھکتے ہو، تمہیں لوگوں کے آنے جانے کا خیال نہیں رہتا ہے۔ بھائیوں، ایسے لوگوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت رکھتا ہے جو گدھے کی طرح دنیا کما کر کے رات کو دودھ ہو کر کے سو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور کیا ہے، دنیاوی امور کے عالم، ہاں دنیا کے بارے میں پوچھو، کوئی بھی چیز پوچھئے گا پھٹک سے جواب دے دیں گے، لیکن آخرت کے امور کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں۔ پوچھو آخرت کے امور کے بارے میں، ایک سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈال رہا ہوں، یہ فکر آخرت ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں رہے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان ہے۔ ان امور سے جاہل اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور اللہ جس سے بغض رکھے، نفرت کرے، یاد رکھیے گا اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھسم ہو جائے گی۔ بھائیوں، جو فکر آخرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے راہ حق پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، وہ کس میں ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے۔ وہ عقیدہ توحید پر جمع رہے گا، مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے گا، اس کو معلوم ہے کہ کامیابی کا راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے، وہ اس راستے کو دنیا کے پیچھے پڑ کر کے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھو، آج چند چیزوں کے لیے عقائد سے سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں لوگوں کی محبت الفت کے لیے عقائد میں ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا والوں کو خوش کرنے والے، رب کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں۔ کون؟ جنہیں عقائد کی پرواہ نہیں ہے، عقائد میں بھی ٹال مٹول، منہج سلف سے جن کا وابستہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہی ہیں سب کو لے کر کے چلنے والے، ایسے لوگ ہی ہیں جو سب کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ جب سب کو خوش کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، کہاں کامیاب ہو گئے؟ کہاں اللہ برکتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے گا؟ اللہ نے کہا قرآن مجید میں، اگر برکتوں کے دروازے، برکتیں چاہتے ہو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اگر ان بستی کے رہنے والے ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی، جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کی سخت گرفت کی۔ کیا پیغام ہے، کیا درس ہے؟ یہی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر آخرت کی فکر کرنی ہوگی، عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹنا ہوگا، سلف صالحین کے راستے سے پل بھر کے لیے بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، آدمی کو فکر ہوگی تبھی جا کر کے وہ تیاریاں کرے گا، فکر ہی نہیں ہے تو کہاں سے تیاری کرے گا؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے گا، ایک بچہ ہے، اس کے سر پر امتحانات کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بچے کو فکر پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے، لیکن باپ کو فکر ہے، باپ کو تڑپ ہے، باپ کا شفقت بھرا لہجہ، باپ کا درد، باپ کی تڑپ بچے کو اس بات پر آمدہ کر رہی ہے کہ بیٹا تیرے امتحانات ہے، اس کی فکر کر، اس کی فکر کر اپنے اندر۔ کیوں بھائیوں؟ بیٹے کو فکر ہوگی تو تیاری کرے گا نا، تیاری کرے گا، محنت کرے گا، تو اسی کے کیا ہے بقدر وہ رزلٹ بھی پائے گا، اسی کے مطابق اس کا رزلٹ بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ فکر نہیں ہے تو محنت کہاں سے کرے گا؟ جب محنت نہیں ہوگی تو اس کا رزلٹ 0 ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے گا، آخرت کی فکر کریں گے تو اسی کے مطابق آپ صحیح معنوں میں محنت کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ میرے عقائد کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے عقائد کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اور میں سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوں
تو آپ اپنے تمام باطل عقائد کو چھوڑ دو گے، اور جو عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہے انہی عقائد کو اپنانے والے بن جاؤ گے، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جاؤ گے۔ جب ان تمام چیزوں کو آپ دیکھو گے تو اسی کے مطابق قیامت کے دن آپ رزلٹ پاؤ گے نا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا کرو، فکر ہوگی تو محنت ہوگی، محنت ہے تو رزلٹ اچھا ہے، محنت نہیں تو رزلٹ برباد ہے، رزلٹ خراب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کیجئے گا، آخرت کی فکر کیجئے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اموات آپ کے آنکھوں کے سامنے، یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں، کیا آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا آپ ان جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے اپنوں کو چار پائی پر سلا کر کے، چار کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، انہیں دفن کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال کر کے لوگ واپس چلے آتے ہیں۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا آپ آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں؟ بھائیوں، موت کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں جو جی رہا ہے، جو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، اس کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ موت کا ذکر سنتے بھی ہیں تو عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی وہی جانا ہے جہاں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے وہاں کی تیاری کیجئے گا، ورنہ یاد رکھیے گا وہاں کوئی تمہارا اپنا نہیں آئے گا۔ وہاں تم جاؤ گے، تمہاری محنت جائے گی، تمہارے عقائد، تمہارے اعمال صالحہ تمہیں وہاں پر فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر تم دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہو، بھائیوں ایک باپ تھا نا جو بچے کو فکر دلایا امتحانات کی، میرے اور آپ کا رب تو مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر لمحہ یہی دعوت، یہی فکر دلا رہا ہے، اے میرے بندوں آخرت کی فکر کرو۔ اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ آخرت کو، یہ دنیا کو تم ترجیح دے رہے ہو، والآخرت خیر وابقا، آخرت تو باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی فکر کرو، تبھی جا کر کے میرے بھائیوں آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے تو یاد رکھیے گا اللہ نے بہت سے جن اور انسان کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن اور انسان کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے نا، آپ کو دل دیے ہیں نا، آپ کو کان دیے ہیں نا، تو ان کا صحیح استعمال کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے لہم قلوب لا یفقہون بہا، تم دل رکھتے ہو لیکن ان دل سے سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے، آنکھیں تو رکھتے ہو لیکن ان آنکھوں سے تم دیکھتے نہیں ہو۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تمہارے پاس کان ہے لیکن تم ان کانوں سے سنتے نہیں ہو۔ موت کی سختیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی آپ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کانوں میں دن بدن یہ خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں فلاں مر گیا، لیکن پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے ہو۔ دل اللہ نے دیے ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو جانور ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کون لوگ؟ جو غفلت برتتے ہیں۔ بھائیوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانور کہہ رہا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ آج آپ دیکھو نا کہ کوئی انسان کسی کو جانور کہہ دے تو اس کے چہرے کا رنگ لال پیلا ہو جائے گا، لیکن دونوں جہاں کا رب کہہ رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ غفلت برتنے والے لوگ ہیں نا، آخرت سے غفلت برت رہے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جانور سے بھی گئے گزرے کہا ہے، غفلت برتنے والوں کو۔ بھائیوں آخرت سے غفلت، اس کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب اپنے دماغ میں رکھیے گا۔ اللہ نے کہا ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آخرت سے غفلت برتنے کے اسباب میں سے ایک سبب
آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لینا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لینا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا ہے جو اس کی نعمتوں کا کفران کرے، جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ حق، راہ نجات نہیں دکھاتا ہے۔ بھائیوں، اس غفلت بھری زندگی سے باہر آنا ہوگا، آخرت کی فکر کرنی ہوگی، ورنہ یاد رکھیے گا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بھائیوں، اس دن انسان ہے نا، جو کچھ اس نے اچھائیاں کی ہے، برائیاں کی ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے پائے گا اور کہے گا کہ کاش یہ دن مجھ سے بہت دور ہوتا۔ کیا کہے گا؟ بھائیوں، جب اس کے اچھائیاں برائیاں اس کے سامنے پیش کی جائے گی، بھائیوں پوری کی پوری طرح، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی، انسان ملامت کرتا رہے گا۔ بھائیوں، رب العالمین اپنے ذات مقدس سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت، یہ نصوص، یہ دلائل کیا پیغام دیتے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں؟ یہی کہ آخرت کی فکر کرو۔ موت کا سایہ، ہاں، موت سائے کی طرح ہمارا تعاقب کر رہی ہے، ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ پل بھر میں زندگی ختم ہو جائے گی، آنکھ جھپکتے ہی آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر آپ کے اچھے یا برے اعمال سے ہمکنار ہونے کے لیے کتنا فاصلہ ہے؟ بھائیوں، آپ نے جو اچھائیاں کی ہے، برائیاں کی ہے، کتنا فاصلہ ہے ان اچھائیوں سے، برائیوں سے جا ملنے کے لیے؟ ایک لمحے کا جب موت کا فرشتہ آئے گا، 1 منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، ہاں، دھڑلنے سے آپ کی روح قبض کر دی جائے گی۔ بھائیوں، عبرت حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ کہاں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ کوئی بچائے گا نہیں، کوئی اللہ کی عدالت سے آپ کو نہیں بچائے گا۔ اللہ کی عدالت انصاف پر مبنی ہے، وہاں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو 60-70 سال کی زندگیاں آپ جو گزار رہے ہو، پلک جھپکتی ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسے لگے گا کہ بچپن ابھی کل کی بات ہے، جوانی ایک حسین خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں نوجوانوں، فکر کرو آخرت کی فکر کرو۔ آج تم ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، لیکن تمہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی چاہیے نا۔ بھائیوں، کل اعمال نامے جب تمہارے برے اعمال تول کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو کیا کرو گے؟ ہاں، پل صراط سے پاؤں پھسل کر کے گر جاؤ گے جہنم میں، تو کون بچائے گا؟ فکر نہیں ہے، اور اس وقت افسوس اور حسرت کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے وہاں کے لیے تیاری کیجئے گا، تاکہ آپ جہنم کے شعلوں سے بچ کر کے جنت کے محلات میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وہاں کی تیاری کیجئے گا۔ کیا اسلاف ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، کیسی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، دنیا چھوڑنے کا، دنیا چھوڑ رہے ہو اس لیے رو رہے ہو کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا سفر لمبا ہے، لیکن اس سفر کے لیے جو میرا زاد راہ ہے، جو توشہ ہے، وہ بہت ہی مختصر ہے، اور میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے، مجھے معلوم نہیں، آگے جنت اور جہنم ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، کلہم عدل، تمام کے تمام عادل ہے، تمام کے تمام جنتی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنا دیا ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لیکن کیسے آخرت کی فکر کو لے کر کے ڈر رہے ہیں۔ بھائی، سفر لمبا ہے، لیکن وہاں کے لیے جو ہماری تیاری ہے وہ مختصر ہے۔
بھائیوں اللہ تعالیٰ ہر وقت دعوت دے رہا ہے نا، قرآن پڑھو، اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی لوگ کیا ہے، غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کیا پیغام، کیا درس دیتی ہے بھائیوں دنیا والوں کے لیے، کیسی آخرت کی فکر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، جن کے فضائل و مناقب سے شاید ہی کوئی مسلمان نا واقف ہو، ہر کوئی جانتا ہے ان کے فضائل و مناقب کو، لیکن آخرت کی فکر دیکھو کیسی تھی۔ کہتے ہیں کہ کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، یا کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا لوگ اس کے پھل کھاتے، یا گھاس ہوتا جسے جانور چر لیے جاتے تاکہ حساب و کتاب سے بچ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حساب و کتاب سے بچنے کے لیے اتنی فکر، اتنا خوف، اتنی ڈر، وہ ایئر کنڈیشن روموں میں رہنے والوں، چمک دمک کی گاڑیوں میں گھومنے والوں، کیا آپ کو حساب و کتاب سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اللہ پکڑے گا تو کہیں نہیں جاؤ گے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہے، جب رب العالمین کا قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اتنا روئے کہ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے جاتے رہے اور کہا کہ لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو معاملہ ہے، نہ مجھے جزا ملے نہ مجھے سزا ملے، نہ سزا ملے، برابر پر میرا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکومت کی تھی، کتنا خوف، کتنا ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم ہے، بارہا ان کے واقعے کو ہم سنتے ہیں کہ جب قبرستان گئے، قبر پاس ٹھہر کر کے اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی، اور کیا کہتے تھے؟ میں جنت اور جہنم، میں اس حال میں جنت اور جہنم کے راستے پر میں اس حال میں کھڑا ہوا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا۔ اس کو جاننے سے پہلے میں دھول مٹی ہو جانا پسند کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسلاف ہے، یہ صحابہ ہے، لیکن میرے اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کون بچائے گا؟ بھائیوں، جن کی عبادتیں کی مثالیں، اللہ اکبر کبیرہ، جو شب و روز نبی کے ساتھ گزارنے والے، لیکن جنہیں اتنا خوف، اتنی فکر، تو ہم کیا ہے بھائی؟ صبح اٹھتے ہیں، شام میں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی یوں ہی تمام، مر جائیں گے، قبر میں ڈالے جائیں گے، رب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ قبر میں سوالات ہوں گے تو کیا بولو گے؟ یہی کہ پھچ کر کے آؤں گا، یہی بولو گے؟ وہاں کہاں پھچ کر کے آؤ گے؟ کس کو پوچھو گے؟ ابھی یاد کرو نا، ابھی تیاری کرو نا، اللہ نے وقت دیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا نام زندگی ہے، اور اس دنیا سے واپسی کا نام موت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو وقت مجھے اور آپ کو ملا ہے اس کو عرصہ حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے، کیوں؟ تاکہ جانچے، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ بھائیوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر فکر پیدا کرو، فکر پیدا نہیں کریں گے تو اس امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، پھر قیامت کے دن آپ کو پکڑا جائے گا۔ آج بڑی بڑی امیدیں اس دنیا سے ہم لگائے بیٹھے ہیں، ہاں، بڑی بڑی آسیں اس دنیا سے ہم لگائے بیٹھے ہیں، جو کیا ہے؟ دار الفنا ہے، ختم ہو جانے والی ہے یہ دنیا۔ اس دنیا کو بقا حاصل نہیں ہے، آخرت کو بقا حاصل ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، بڑی بڑی امیدیں نہ لگاؤ اور نفس کے پیچھے نہ چلو،
یہ بڑی بڑی امیدیں تمہیں آخرت سے غفلت دلا دے گی، اور نفس کے پیچھے چلنا یہ تمہیں راہ حق سے روک دے گا۔ ہاں دنیا منہ موڑ کر کے جا رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، ان دونوں کے بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا کے بیٹے بنے بیٹھے ہیں، ہم دنیا کے بیٹے بنے بیٹھے ہیں، آخرت کے بیٹے بنو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تھے بھائیوں، جس کا ایمان آخرت پر ہو وہی تو نفاق سے ڈرے گا نا۔ اور نفاق سے اطمینان کون ہوتا ہے؟ نفاق سے اطمینان کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو خود منافق ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر نفاق ہے، اس خطرناکی کو نکال پھینکو اور آخرت کی فکر کیجئے گا، ورنہ تمہیں معلوم ہو جائے گا نا کہ آخرت کے دن تمہارا کن چیزوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، تو تم نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے، نہ گھروں کے سائے میں داخل ہوگے، بلکہ جنگلوں میں بھٹکتے رہو گے اور کہتے رہو گے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو مجھے کاٹ دیا جاتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں معلوم ہو کہ آخرت میں کن چیزوں سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے، یہی درس ہے کہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کیجئے گا۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے، یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی، پھر لوگ اٹھائیں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، کہاں اس جنازے پر رکھ کر کے تمہیں چار کندھوں پر سوار کریں گے، پھر تمہارے پیچھے چلتے چلتے قبرستان پہنچیں گے، پھر تمہیں قبرستان کی 2 گز زمین میں ڈال دیا جائے گا، پھر تمہارے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، پھر سب رشتہ داریاں، سب خوش تمہارے اپنے چہیتے جن سے تم دل و جان سے پیار کرتے تھے، جسے تم بہت محبت چاہتے تھے، وہ سب چھوٹ جائیں گے، وہ سب کٹ جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بھائیوں عقائد کی اصلاح کیجئے گا، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑیے گا۔ بھائیوں جب تک قرآن و حدیث باقی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر باقی ہے، ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی شکل میں یہ ملنے والا انعام تا قیامت باقی رہے گا۔ ان کے راستے پر چلو، ان کے راستے کی پیروی کرو، یہ کامیابی والا راستہ ہے، تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے گا۔ بھائیوں اگر تمہارا رشتہ کتاب و سنت سے نہیں رہے گا تو کہاں سے آخرت کی فکر ہوگی؟ اسی لیے فکر پیدا کرو، اپنے اندر جو خرابیاں، جو برائیاں ہیں انہیں دور کیجئے گا، اور اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کیجئے، پاک دامنی والی زندگی گزاریے گا، کسی کو تکلیف مت دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ دن آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیجئے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت یہ دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اس امتحان میں خوب محنتیں کیجئے گا، اچھا رزلٹ پانا ہے آخرت کے دن تو ابھی سے لگ جائیے، اسی وقت سے لگ جائیے، ٹالیے گا مت، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ٹالتے رہو گے زندگی چلی جائے گی، زندگی بجھ جائے گی، پھر گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے، آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، کل حساب لے گا رب، تو کہاں عمل کرو گے؟ کل عمل کا وقت نہیں رہے گا، آج عمل کا وقت ہے نا، تو عمل کر لیجئے گا۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے راستے پر استقامت اختیار کر کے اسی کی نشر و اشاعت کرنے والا، اسی راستے کو پھیلانے والا اللہ تعالیٰ مجھے بنائے، مجھے اور آپ کو بنائے۔ اور جو مسلمان بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔